شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورت میں سونے کا ذکر متاع دنیا کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام الزخرف ہے۔ شرک کی نامعقولیت، توحید کے حق ہونے کا یقین، قرآن کی افادیت اور اس کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن پر غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ مشرکانہ عقائد کی نامعقولیت واضح کی گئی، منکرین کے شبہات کا ازالہ اور انہیں تنبیہ کی گئی، دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر آخرت کو نظر انداز کرنے اور وحی اور رسالت کا انکار کرنے کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال پیش کیے گئے ہیں کہ ان کی دعوت بھی توحید کی تھی اور ان کی مخالفت کرنے والے سرکش لوگ اپنے کافر کردار کو پہنچ کر رہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو ہی ان کے پاس کوئی نبی آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمہاری چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے والوں میں ہمارے پاس اس کو قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعد بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟